سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، قصے انبیاء کے سنائے خود خدا نے، سنے جو بھی جن و انس پائے وہ آسانیاں۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ہنستے مسکراتے ساتھیوں، سلسلہ قرآنی کہانیوں میں خوش آمدید، جہاں آپ سنتے ہیں روزانہ رنگ برنگی پرانی تاریخی سچی سیکھتی سکھلاتی مزیدار کہانیاں۔ اور کہانی سننے سے پہلے جانتے ہیں آپ، ہم سن رہے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بہت جگہوں پہ سنائی ہے، مگر سورۃ طٰہٰ میں سب سے زیادہ تفصیل سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب آگ نظر آئی تھی اور وہ آگ لینے کے لیے کوہ طور پہ گئے، تو وہاں اللہ تعالیٰ سے ان کی بات چیت ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا کہ اب ہم تمہیں نبوت دیتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اکیلا کیسے یہ کام کروں گا، اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو بھی میرے ساتھ کر دیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے۔ اب وہاں تو حضرت موسیٰ بات کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے، اور ادھر ہو سکتا ہے ان کی بیوی راستہ دیکھ رہی ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لے کر کب لوٹتے ہیں۔ انہیں کیا معلوم کہ اتنی دیر میں حالات کیا سے کیا ہو گئے۔ وہی حضرت موسیٰ جو اب تک بکریاں چراتے تھے، اب انہیں پوری انسانیت کو سیدھا راستہ دکھانے کی ذمہ داری سونپ دی گئی۔ بہرحال جب حضرت موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس ہوئے تو انہوں نے مصر کی طرف اور تیزی سے قدم بڑھائے۔ پہلے تو صرف بھائی اور عزیزوں سے ملنے کی خواہش تھی، مگر اب تو ان کے ذمے ایک ذمہ داری لگ چکی تھی، اور اس کا پورا کرنا باقی زندگی کا مقصد تھا، صرف ایک مقصد۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت سے بخش دیا۔ مصر میں دونوں بھائی ملے، دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ اب انہیں مل کر کیا خدمت انجام دینا تھی۔ کچھ اور ہدایات دی گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، ہماری نشانیاں اسے دکھاؤ، ہمارا پیغام پہنچاؤ۔ فرعون نے بہت ہی سر اٹھایا ہے، مگر اس سے جو کچھ کہو نرمی سے کہنا، ہو سکتا ہے کہ بات اس کی سمجھ میں آ جائے اور وہ اپنے برے انجام سے ڈرے۔ یہ سن کر دونوں نے عرض کیا، اے ہمارے مالک، ہمیں یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ہماری باتیں سن کر ایک دم برس نہ پڑے، غصے کی وجہ سے حد سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں تسلی دی، فرمایا لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا، ڈرو مت، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، مجھے سب خبر ہے، سب کچھ میری نگاہ میں ہے، میں دیکھ بھی رہا ہوں سن بھی رہا ہوں۔ تم جاؤ اور اس سے کہو ہم دونوں تیرے آقا اور مالک کی طرف سے نمائندہ بن کر آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی زبان سے یہ دعویٰ کہ ہم دونوں اللہ کے رسول ہیں، اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ ان دونوں نے فرعون سے جا کر کیا کہا ہوگا۔ انہوں نے فرعون سے کہا کہ ایک اللہ کو مانو جس نے اس آسمان کو اور زمین کو بنایا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذمہ داری دی تھی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہ وہ بنی اسرائیل کے لوگ جو غلط عقیدوں میں اور غلط کاموں میں پڑ چکے ہیں، انہیں سیدھے راستے پر لائیں۔ بنی اسرائیل کے لوگ تھے تو مسلمان، مگر وہ بھول چکے تھے کہ نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزہ رکھنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہوتی ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہوتا، چوری نہیں کرنی ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ آپ نے جا کے فرعون کو صحیح بات بتانی ہے
اور بنو اسرائیل کو بھی سیدھے راستے پر واپس لانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے مصر، اپنے بھائی حضرت ہارون کو ساتھ لیا اور اس خدمت کو انجام دینا شروع کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے سپرد کی تھی۔ یہ کام کرنے کے لیے آپ فرعون کے دربار میں گئے، اس کے وزیروں، حکومت کے عہدیداروں سے بھی بات چیت کی، فرعون کی قوم کے عام لوگوں کے سامنے بھی اپنی دعوت پیش کی، خود اپنی قوم بنو اسرائیل کو بھی ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلایا اور ان کو صحیح دین کی طرف لانے کی کوشش کی۔ آپ کی دعوت بالکل وہی تھی جو اللہ کے رسولوں کی دعوت ہوا کرتی ہے، جو حضرت آدم کی تھی، نوح کی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تھی، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام۔ تمام انبیاء یہی دعوت دیتے تھے، سوائے ایک اللہ کے اور کوئی دوسرا الہ نہیں، وہی اطاعت کے حقدار ہے، اسی کی عبادت ہونی چاہیے، ہر قسم کی طاقت اور قوت کا اصلی مالک وہی ہے۔ اور ایک دن ایسا آئے گا جس دن تمام مردہ انسانوں کو زندہ کیا جائے گا، ان کا حساب کتاب ہوگا اور جیسی زندگی انہوں نے گزاری ہوگی اس کے حساب سے ان کو اچھا یا برا گھر ملے گا۔ فرعون کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دعوت کے ساتھ ایک اور بھی مطالبہ کیا، اور وہ یہ تھا کہ بنو اسرائیل کو جس ذلت کی غلامی میں پھنسایا گیا ہے اس سے انہیں نجات دی جائے، انہیں موقع دیا جائے کہ وہ اللہ کی عبادت کر سکیں، خاص طور پر اللہ کے لیے جانوروں کی قربانی۔ فرعون بنو اسرائیل کو قربانی نہیں کرنے دیتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو کہا کہ یا تو تم میری بات مانو اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایسا نہیں کرنا چاہتے، تم ایسا ہی اپنے آپ کو سب سے بڑا بادشاہ اور مالک کہنا چاہتے ہو، تو بنو اسرائیل کو آزاد کر کے میرے ساتھ بھیج دو، جہاں میں انہیں ایک جگہ لے جاؤں اور وہاں ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں، جانور قربان کر سکیں۔ اب فرعون پر موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کیا اثر ہوا ہوگا؟ اس کے تو درباریوں نے اس کے ذہن میں یہ بھر دیا تھا کہ وہ تو عام انسانوں جیسا نہیں ہے، سب سے بڑا دیوتا ہے، سب سے زیادہ طاقت والا ہے، اور اس قابل ہے کہ لاکھوں انسان اس کے سامنے سر جھکائیں۔ پہلے تو فرعون نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی باتوں پر زیادہ دھیان نہیں دیا، کوشش کی کہ سمجھا بجھا کر یا ڈرا دھمکا کر انہیں خاموش کر دے۔ کہنے لگا، تم وہی تو ہو جس نے ہمارے گھرانے میں پرورش پائی تھی، ہمارے ہاں رہتے رہے تھے، اور پھر تم نے یہ حرکت کی کہ ایک شخص کو مار ڈالا اور یہاں سے بھاگ گئے۔ تمہیں تو ہمارا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم نے تم سے کچھ نہیں کہا، چلے ہو ہمیں راستہ بتانے، یہ ٹھیک نہیں ہے، باز آ جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ ٹھیک ہے، مجھ سے بے سمجھی میں غلطی ہو گئی تھی، میں تم لوگوں کے ڈر سے یہاں سے چلا بھی گیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے گناہ کو معاف فرما دیا، میری خطا کو، اور مجھے ہدایت سے نوازا، مجھے اپنا رسول بنایا۔ اب فرعون کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگا، اچھا یہ جو تم کہتے ہو کہ تم کو اس خدا نے بھیجا ہے جو اس جہان کا مالک ہے، یہ تو بتاؤ، اس سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ وَمَن رَبُّكُمْ، وہ رب ہے کون؟ حضرت موسیٰ نے کہا، ربی الذی اعطی کل شیء خلقہ، میں اس ذات کا، اس جہان کا آقا کہہ رہا ہوں جو آسمانوں کا مالک ہے، زمین کا مالک ہے، ہر چیز کا مالک ہے، اسی نے سب کو پیدا فرمایا ہے اور وہی سب کی رہنمائی فرماتا ہے۔ اب فرعون نے جو سنا تو کیا جواب دیتا؟ کہنے لگا، نہیں، میں ہی تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اور میں ہی ہوں جو یہ ساری کائنات کا انتظام چلا رہا ہوں۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بات جاری رکھی، کہنے لگے، وہی رب جو مشرق کا بھی رب ہے، مغرب کا بھی، جو ہر چیز کا مالک ہے جو یہاں موجود ہے۔ اگر تم عقل سے کائنات کو دیکھو، دنیا کو دیکھو، تو تمہیں میری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اب فرعون نے بات کی، کہنے لگا، اچھا یہ تو بتاؤ، فما بال القرون الاولی، جو لوگ اب سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کا کیا حشر ہوگا؟ اس سوال میں اس نے بڑی چالاکی سے یہ سوال کیا تھا،
اس کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ ہی کہیں گے کہ وہ تو سارے گمراہ تھے اور غلط لوگ تھے، اور جو تمام لوگ ہیں سن کے غصے میں آ جائیں گے کہ یہ ہمارے باپ دادا کو برا کہتا ہے۔ مگر حضرت موسیٰ نے کہا میرا رب ان کے بارے میں خوب اچھی طرح جانتا ہے، کوئی بات نہ اس کی نظر سے چھپ سکتی ہے نہ وہ بھولتا ہے، اور اسی نے آسمان سے پانی برسایا ہے، جانور اور پودے پیدا کیے ہیں، خود بھی کھاؤ، مویشی بھی کھائیں اور سارے لوگ اس کی عبادت کریں۔ فرعون اس قسم کی باتوں کے لیے بالکل تیار نہ تھا۔ اس کے لیے تو یہی بہت بڑی بات تھی کہ ایک شخص اس کے سامنے کھڑا ہو کر یہ کہہ رہا ہے کہ تم خدا نہیں ہو اور تم میں کوئی طاقت نہیں ہے۔ کہنے لگا یہ کچھ نہیں، مالک اور آقا ہم ہیں، اور اگر کسی نے ہمارا حکم نہیں مانا تو میں اس کو جیل میں بھیج دوں گا، میں اس کو مار دوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا اگر میں تمہیں کوئی نشانی دکھاؤں تو تم یہ سمجھ لو گے کہ میں جو بھی کچھ کہہ رہا ہوں وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا بلکہ مجھے خدا نے بھیجا ہے۔ فرعون بولا اچھا لاؤ دکھاؤ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دی، دیکھتے ہی دیکھتے وہ ایک سانپ بن گئی۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ نکال کر دکھایا تو ہر دیکھنے والے نے دیکھا کہ وہ بالکل چمک رہا تھا۔ اب فرعون کا کہتا فوراً اپنے درباریوں کی تسلی کے لیے بولا اوہو یہ تو کھلے ہوئے جادوگر نکلے، چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم لوگوں کو تمہارے دیش سے باہر نکال دیں، تم ہی بتاؤ اب ان کا کیا علاج کریں۔ درباریوں نے سوچا یہ تو بہت آسان ہے کہ ان کی گردن اڑا دی جائے، لیکن وہ جانتے تھے کہ جو باتیں انہوں نے آج دربار میں کہی ہیں وہ اور بھی بہت سے لوگ کہتے رہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دلوں میں ان کی باتوں کا کچھ اثر بھی ہو۔ اگر ان کو فوراً مار دیا تو لوگ کہیں گے کہ نہیں یہ لوگ تو شاید کچھ سچ کہہ رہے تھے، اور یہ بھی بات مشہور ہو جائے گی کہ لاٹھی کس طرح سانپ بن گئی۔ تو انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ ان کو اور ان کے بھائی کو ابھی کچھ دنوں کے لیے ٹال دیجئے، اور اپنے ہرکاروں کو ملک میں یہ حکم دے کر بھیج دیجئے کہ تمام ماہر جادوگر جمع ہو جائیں۔ جادوگر آ جائیں گے تو پھر دیکھا جائے گا کہ جادو کا توڑ جادو سے ہی کرنا اچھا ہوگا، دیکھیں گے کہ یہ کتنے بڑے جادوگر ہیں۔ اور پھر اس کے بعد کیا حضرت موسیٰ کا مقابلہ ہوا ملک کے تمام بڑے جادوگروں سے؟ یہ ہم سنیں گے اس کہانی کے اگلے حصے میں انشاءاللہ تعالی۔ اور حضرت موسیٰ کی کہانی آہستہ آہستہ سنتے ہیں، مزہ آتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھوڑی تھوڑی کر کے قرآن میں سنائی ہے۔ کل آئیں گے ایک اور نئی کہانی کے ساتھ انشاءاللہ۔ ہر نماز کے بعد اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا کرنا مت بھولا کیجیے۔ اللہ حافظ۔ سنو 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 قرآن کی کہانیاں، رحمان کی نشانیاں، رحمان کی نشانیاں۔